دیکھیے موت برحق ہے، مرنا سبھی کو ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ لیکن کچھ خبریں، کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی تکلیف، بڑا درد دیتے ہیں، اور ان کو سننے کے بعد روح کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی ایک حادثہ ہوا جس میں 50 بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور یہ بچے جو تھے وہ تمام کے تمام حافظ قرآن تھے۔ دیکھیے بچے اگر وہ حافظ قرآن نہ بھی ہوتے اور 50 بچے اگر ایک ساتھ انتقال کر جائیں تو جو سنتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن حفظ کرنے کے لیے بھی بڑی محنت و بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ حافظ کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ جو بچہ اپنے دل میں قرآن عظیم کو محفوظ کر لیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بچے تھے، حافظ قرآن تھے، 50 تھے، ان کی دستار بندی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ چھٹی بھی ملی ہوئی ہے، کیونکہ دستار کے موقع پر بچوں کو چھٹی بھی مل جاتی ہے کہ جائیے آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیے، گھر والوں سے ملیے، کیونکہ جب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے سب کو خوشی ہوتی ہے، ماں الگ خوش ہوتی ہے، باپ الگ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اب میرا بچہ کم سے کم صحیح معنی میں میری قبر پہ قرآن پڑھے گا، میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ باپ بھی یہی سوچتا ہے، رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ کم سے کم دعا تو کرے گا، یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ کیونکہ حافظ کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اللہ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سر پہ ایسا تاج رکھے گا جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو خوشی کا موقع تھا، یہ بچے گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جھیل میں ناؤ میں بیٹھ کر یہ سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جھیل کے اندر یہ ناؤ جو ہے شکار ہو جاتی ہے حادثے کا۔ ان بچوں میں سے 5 بچوں کو بمشکل بچایا جاتا ہے اور باقی تمام بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ایک عظیم حادثہ ہے، کیونکہ بڑی محنت استاد کرتا ہے کہ حافظ بننے کے لیے بڑی محنت و مشقت ہے یار، کیونکہ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8-10 سال کا بچہ وہاں پڑھنے آتا ہے نا مدرسے میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو کتنی یاد آتی ہے اپنی ماں کی، اپنے والد کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، کہ وہ سوچتا ہے کہ یہاں رات کے 11 بج رہے ہیں، سب آرام سے سو رہے ہوں گے اور میں یہاں پڑھ رہا ہوں، سے خیال بھی آتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں حافظ بن جاؤں گا تو بڑا مقام مجھے مل جائے گا، اونچا مرتبہ مجھے مل جائے گا، جنت میں اللہ مجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے جذبے کو بڑھاوا دیتی ہیں اور وہ تمام محبتوں کو قربان کر دیتا ہے قرآن کی محبت میں، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے۔ اور وہیں پر دوسری طرف استاد بھی ہوتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے، مدرس جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ دیکھیں جس طرح سے حاکم ہوتا ہے نا اور وہ فیصلے بھی کرتا ہے، اس کے پاس مقدمے بھی آتے ہیں، ویسے مدرس کے پاس بھی فیصلے ہونے کے، ویسے مدرس کے پاس بھی شکایتیں آتی ہیں۔ جو استاد ہوتا ہے ان کے پاس ہم لے کر جاتے ہیں کہ یہ ایسے مجھے گالی دے رہا، وہ ایسے کرا، وہ یہ کہہ رہا، تو اب استاد بڑے سائیکولوجی میں بھی ہوتا ہے کہ میں کس کے حق میں فیصلہ کروں، کیونکہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی باتیں بڑی صداقت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے، اس نے پہلے ایسے کہا۔ تو بادشاہت کی طرح ہوتی ہے مدرسے میں پڑھانا، تو بڑا غم استادوں کو ہوتا ہے ایسے حادثوں سے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے تمام والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بچوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے والدین کو ان بچوں کا نعم البدر عطا فرمائے۔ لیکن ہمیں بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، پوری حفاظتی دستے کے ساتھ میں جو ہے ہمیں بھیجنا چاہیے۔